بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حامیم سجدہ، آیت نمبر 30، 31، 32۔ ترجمہ: یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے اور وہ کہتے ہیں کہ تم نہ ہی ڈرو اور نہ غم کرو، اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہتے ہو، اور تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو تمہارے نفس چاہیں گے۔ یہ مہمانی ہے معاف کرنے والے، رحم کرنے والے کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ یہ 5 اعمال کرے، اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کی قدر کرتے ہوئے، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، پذیرائی کرتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو VIP پروٹوکول سے نوازتے ہیں۔ رحمت کے فرشتوں کا نزول کوئی معمولی بات نہیں، اور نہ ہر کسی پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کم و بیش ہمارے مطالعہ کی حد تک 25-30 کے قریب اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اپنے بندوں پر رحمت کے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ان بندوں کے لیے رکھا ہے جو اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے لعنتیں نازل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے خوش نصیب نیک بندے ہیں کہ جن کی وجہ سے آسمان سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یہ فرشتے بندوں کی مدد کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بندوں کا نگران بنا کر بھیجتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ان باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے بندوں کے پاس رحمتیں، بشارتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کرنا اور ان کے پاس پہنچ کر قرآن کی تلاوت سننا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے پاس گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا، اور آپ نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی۔ ترجمہ: تمہارے ہاں روزہ دار افطار کرتے رہیں، تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے اوپر نازل ہوتے رہیں۔ یہاں اس سے مراد اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں۔ بڑے اختصار کے ساتھ ان 25-30 اعمال میں سے میں صرف 5 اعمال کا ذکر کروں گی، وہ بھی ایسے کہ اس میں یہ جو پہلا عمل ہے، اس میں صرف اسی کو مختصر بیان کیا جائے گا، باقی آپ آڈیو دیکھیں گے۔ نیکسٹ اس میں دوسرا عمل، پھر دوسرا، تیسرا یا چوتھا، پانچواں، یعنی اسی کے 3 پارٹس بنیں گے جس میں میں ان 5 اعمال کے بارے میں مختصر بیان کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے جسموں کو پاک رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انسان پاک ہو کر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کمرے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ جب یہ بندہ رات کو کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ دعا کرتا ہے: اے اللہ، اپنے اس بندے کو بخش دے، پس بے شک اس نے باوضو ہو کر رات گزاری ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے بے شمار روحانی اور جسمانی فضائل ہیں۔ اگر انسان اکثر باوضو رہے تو انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے اور مزید نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر رات کو باوضو ہو کر سویا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک رحمت کا فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اور یہ اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ کس قدر محبت اور عزت افزائی کا انداز ہے۔ جس وقت اس
اس کے رشتہ داروں، اس کے ماں باپ، دوست احباب میں سے کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت انسان کے اس عمل کی وجہ سے وہ فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، وہ اس کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ آئیے ہم بھی روزانہ اپنے بستر پر سوتے ہیں، لیکن اگر سنت پر عمل کیا جائے اور یہ ذہن بنا لیں، یقیناً ہم بھی اس رحمت کے فرشتے کی دعاؤں کے حقدار بن سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات کو بستر پر سوتے وقت سونے کی دعا پڑھ لے، اگر وہ سونے والا فوت ہو گیا تو وہ فطرت اسلامیہ پر فوت ہوگا، اور اگر وہ صبح بیدار ہوا تو خیر پر بیدار ہوگا، بھلائی پر صبح کرے گا۔ ان دعاؤں سے روحانی سکون ملتا ہے، رات بھر بخشش کی دعا ہوتی ہے، اور اگر ہم فوت ہو جائیں تو ہماری موت ملتے اسلامیہ پر ہوگی، اگر بیدار ہوئے تو خیر اور بھلائی پر بیدار ہوں گے۔ اسی طرح اگر ساتھ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، ساری رات ایک فرشتہ اس کی نگرانی کرے گا اور ساری رات شیطانی حوادثات سے پاک گزرے گی۔ آئیے ہم بھی معمول بنا لیں۔ صاحب ایمان اور صاحب عمل بننے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ تلاوت قرآن حد درجہ باعث سے برکت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ میں نے ایک حدیث کی شرح میں پڑھا کہ شوق سے تلاوت قرآن کرنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا، بلکہ اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اس کی ہر مراد پوری فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پڑھنے والے پر نورانی ملائکہ کی جماعت نازل ہوتی ہے۔ یہ تھا پہلا عمل جو ہم کریں تو اللہ کے نیک فرشتوں کی سنگت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل کے دوسرے حصے میں دوسرا اور تیسرا عمل بیان کیا جائے گا۔ جو بہنیں شوق رکھتی ہیں وہ ضرور سنیں تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی سنگت نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔